بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے نبی کے دین کے پیارے ناظرین و سامعین، یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد جس انسان کا نام لیں گے وہ آپ کے بغیر جی نہیں پائے گا، وہ آپ سے فوری راضی ہوگا، آپ سے اس کا رابطہ بحال ہو جائے گا۔ وہ رابطہ جو ٹوٹ چکا تھا، جس میں دراریں آ گئی تھیں، جس میں غلط فہمیوں نے گھر کر لیا تھا، جس میں بدسلوکیاں نا اتفاقیوں نے اپنا ڈیرا جما لیا تھا، وہ انشاءاللہ دوبارہ سے بحال ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، کچھ تو یوں کہتے ہیں کہ مجھے ٹائم بھی دیتا ہے، مجھ سے بات بھی کرتا ہے، لیکن اس کی باتوں میں اب وہ محبت نہیں، اب وہ بے قراری بے چینی نہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ محبوب دور جانے کے بہانے تلاش کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتا ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ ہم لاکھ مناتے ہیں لیکن جتنا منائیں وہ اتنا ہی ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں آج یہ جو وظیفہ بتاؤں گا، اس کو آپ نے ایک خاص تعداد میں ایک خاص طریقے سے پڑھ لینا ہے۔ محبوب کی تصویر تو ظاہر سی بات ہے آج کے دور میں ہر کسی کے موبائل میں ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ محبوب کی چیخیں نکلوا دے گا۔ اگر وہ آپ سے دور بھاگ رہا ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا، وہ انشاءاللہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ اگر اس نے آپ کا نمبر بلاک کیا ہے تو آپ کا نمبر ان بلاک کرے گا، فوری آپ سے رابطہ کرے گا۔ اگر وہ آپ سے رابطہ نہ کرے گا تو اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اسے بیمار ہونے سے پھر کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ ایسا جلالی قسم کا عمل ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس وظیفے کو صرف اور صرف 3 دن آپ نے کرنا ہے، زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ پہلے ہی دن یہ اپنا اثر دکھا دے گا، لیکن اگر آپ 3 دن لگاتار کریں گے تو یہ ایک چلے کی شکل اختیار کر لے گا جو کہ آپ کی محبت کو تا عمر بحال رکھے گا۔ بڑا آسان وظیفہ ہے۔ رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کسی کے سامنے نہیں پڑھنا، نہ کسی کو بتا کر پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، پاک صاف ہو کر یہ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ یاد رکھیں، جو وظیفہ پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر پڑھا جائے اس میں برکت، اس میں اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت اس کے جو ناپاکی کی حالت میں بغیر وضو کے پڑھا جائے۔ وضو کرنا اچھی عادت ہے، اچھا عمل ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اور اللہ آپ پر بہت خوش ہوتے ہیں، شیطانی وسوسوں سے آپ بچے رہتے ہیں، شیطانی وار سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو آپ باوضو ہو کر پھر یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے چھوٹا جو درود پاک ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اگر آپ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں تو یہ سب سے افضل درود ہے۔ درود ابراہیم صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ بار نہیں پڑھنا۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو 11 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ محبوب کی تصویر جب موبائل میں نکالیں تو موبائل کی سیٹنگ میں جا کر آپ نے لائٹ کی ٹائمنگ کو بڑھا لینا ہے، تاکہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ کے موبائل کی لائٹ بند نہ ہو اور تصویر آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو۔ محبوب کی تصویر کو دیکھتے ہوئے 51 ٹائم آپ نے واللہ رعوف بالعباد پڑھنا ہے۔ واللہ رعوف بالعباد 51 مرتبہ 51 ٹائم آپ نے یہ پڑھ کر اس شخص کا 3 مرتبہ نام پکارنا ہے اور اس کی تصویر پر دم کر دینا ہے، پھونک مار دینی ہے، اور آخر پر بھی جتنی بار پہلے آپ نے درود پاک پڑھا تھا اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھنا ہے، اور اللہ کریم سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو مشکلوں کے بعد آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ اللہ ہی ہے جو انسان کو مشکلوں سے نجات دیتے ہیں، محبتیں پیدا کرتے ہیں۔ کسی کے دل کو دوسرے انسان کی طرف صرف اللہ ہی پھیرتا ہے۔
اللہ سے دعا کرے، اللہ کو منائیں، اپنے غلطیوں کی معافی مانگے، گناہوں کی معافی مانگے، اور آپ اللہ سے دن رات دعائیں کیا کریں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کرنے والا شخص اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب فارغ ہوں اللہ سے دعا کرتے رہا کریں۔ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ وہ رب کریم، وہ غفور الرحیم تو اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ دعا کا مقصد ہے اللہ سے مانگنا، تو آپ اللہ سے ہر وقت مانگتے رہا کریں۔ اللہ سے مانگنے سے عزت اللہ کے سامنے بھر جاتی ہے، اور لوگوں سے مانگنے سے دنیا میں انسان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 5 دن لگاتار ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پہلے ہی دن اپنا اثر دکھا دے گا، لیکن اس کے بہترین رزلٹ کے لیے 5 دن اگر آپ لگاتار پڑھتے ہیں تو اس کا اثر مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا۔ وہ شخص انشاءاللہ آپ سے ہمیشہ محبت کرتا رہے گا۔ وہ آپ کو اتنی ترجیح دے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ شخص میری محبت میں اس قدر پاگل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کی محبتوں کو بحال رکھے، اور جن کے محبوب ناراض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے محبوب کو ان کے لیے راضی کر دے۔ جن کے رشتے میں، شادی میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو، بندشوں کو، رکاوٹ کو ختم فرمائے۔ اور جو شخص جس جگہ پر محبت کی شادی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں شادی کرنے والوں کے دل کو، یا ایک مان رہا ہے تو دوسرے کے دل کو بھی اس سے ملا دے اور انہیں نکاح کے رشتے میں جوڑ دے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔